إن الحمد لله تعالى وسلامه على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. مقدم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالب آج ہمارے سامنے جو یہ مسائل آئے پیش کیے گئے یہ ہماری تقریباش کا حل ہے اور یہ اس تقریباش کا محنت کا کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کا نام ہے یہ طرح اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا. کیا کرنا؟ اللہ کی عبادت کرنا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. یہ ہمیں معلوم ہے. لیکن کیا ہم نے غور کیا کہ اللہ رب العالمین نے جب اپنے حبیب پر قرآن مقدس کو نازل فرماتا ہے تو عبادت کا حکم نہیں دیتا. سب سے پہلے کس کا حکم دیتا ہے؟ پڑھنے کا، سیکھنے کا. اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے، لیکن سب سے پہلا حکم جو دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ تم پڑھو. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑھنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا فرض اور واجب ہے، ضروری ہے، واجب ہے. جیسے عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت، نماز پڑھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ فرض اور واجب ہے. روزہ رکھنا کیا ہے ہمارے لیے؟ واجب ہے. زکات دینا کیا ہے؟ حج کرنا کیا ہے؟ فرض اور واجب. اسی طریقے سے علم حاصل کرنا بھی فرض اور واجب ہے. البتہ مولوی یا ماسٹر بننا واجب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولوی یا ماسٹر بننا واجب نہیں ہے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا ہم پر واجب ہے جتنے علم میں ہم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر لیں، اللہ رب العالمین کو پہچان لیں، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے، عبادت کس طرح سے کی جائے وہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو جائے. اتنی علم حاصل کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ واجب اور ضروری. اب علم حاصل کون کر سکتا ہے؟ کیسے علم حاصل کرو گے؟ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرمایا لیس للانسان الا ما سعى. انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. بغیر کوشش کے انسان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے.
इंसान को चीजें हासिल कर सकता है बगैर कोशिश के? क्या हासिल कर सकते हो? मिल सकता है तुमको? नहीं मिल सकता। एक अरबी मुहावरा है, मन जब्ता वजब, जितना जो कोशिश करेगा उतना ही वो पाएगा, कि कोशिश के अलावा भी इंसान पाएगा। हासिल कर सकता है, मिल सकता है इंसान को। जब तुम कोशिश नहीं करोगे, मेहनत ही नहीं करोगे, तो तुमको मिलेगा? खाना भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आई है ना? तुमको एक खाना भी नहीं मिलेगा। पढ़ाई सोचो, बात समझते हो? और पढ़ाई के ताल्लुक से, इल्म हासिल करने के ताल्लुक से इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है। उन्होंने कहा, आखिर लन तनालुल इल्मा इल्ला बिसित्तिन। अजीजों, इल्म हासिल नहीं कर सकते हो, इल्म तुम्हें नहीं मिल सकती है मगर 6 चीजों के लिए। यानी उन 6 चीजों को जब तक तुम नहीं अपनाओगे, तुम्हें इल्म हासिल नहीं हो सकता। साउनब्बिउका बिबयान, वो इमाम शाफी कहते हैं अंतरिक, उसका मैं क्या करूंगा? बयान करूंगा कि वो 6 चीजें क्या है। उसके बाद वो खुद बयान करते हैं। क्या है? ज़कात। पहला नंबर क्या है? ज़कात, ज़हन। इल्म हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है इंसान का? ज़हन। सही होना चाहिए, ज़हन होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। अब कोई पागल है, उसको लाके बैठा दो पढ़ने के लिए, इल्म हासिल कर लेगा? कर लेगा? इस ज़हन से मुराद सिर्फ ज़हीन में होना नहीं है, यानी पागल का जिद है। जो ज़हीन नहीं है, पुलिस ज़हन है, लेकिन मेहनत से वो भी इल्म हासिल कर सकता है। लेकिन एक पागल लाके बैठा दो तो वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। इसलिए पहला चीज जो इमाम शाफिई ने कहा कि 6 चीजों के बदौलत, 6 चीजों के जरिए से इल्म हासिल कर सकते हो। उनमें से पहला नंबर क्या है? ज़कात, ज़हन। दूसरी चीज है हिर्स, ज़कातुन व हिर्सुन। दूसरे नंबर पर क्या है? हिर्स, लालच, उमंग, ख्वाहिश। ज़हन को अल्लाह ताला ने हमको दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात बोलने से पहले क्या जो हो जाता है, यानी उसको हम ले लेते हैं अपनी दिमाग में। अब सालों बाद अगर कोई पूछेगा तो हम वो बात बयान कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर ख्वाहिश नहीं है, तमन्ना नहीं है, लालच नहीं है, हम इल्म हासिल नहीं कर सकते। ज़हन होने से क्या हो? अगर दिल की तमन्ना नहीं है तो ज़हन है, क्लास में बैठे हैं लेकिन हम दिमाग लगाएंगे ही नहीं, इसलिए कि चाहत ही नहीं है। बैठे हुए असतज़ा हमको पढ़ा रहे हैं, हमारे दिमाग नहीं घूम रहा, तो कुछ हासिल नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इमाम शाफिई ने कहा ज़काउन व हिर्सुन। ज़हन तो होना ही है, साथ साथ क्या होना है? दिल की ख्वाहिश पढ़ाई में अपना दिल लगाना है। तीसरी चीज इज्तिहाद। तीसरी चीज क्या है? इज्तिहाद, कोशिश, मेहनत। दिमाग भी है, ज़हन भी है, लालच भी है, दिल से चाहते तो है हम इंजीनियर बन जाए, दिल से चाहते हैं हम बहुत बड़े अल्लामा बन जाए, लेकिन कोशिश नहीं है। इस चाहत से हमें कोई फायदा मिलने वाला है? नहीं, कुछ फायदा नहीं। तो ज़हन के साथ साथ क्या? लालच होनी चाहिए, और उसके साथ ही मेहनत और कोशिश भी होनी चाहिए। ज़कात व हिर्सुन व बुलगत व सुहबतु उस्ताज़िन। पांचवी चीज, चौथी चीज क्या है? सुहबतु
استاد استاد کی صحبت تھی، استاد کے ساتھ، ہاں استاد کے ساتھ بے ادبی، کیا ارشاد؟ استاد کے ساتھ بے ادبی، استاد بول دے یہ کام کر دو، ہم سے نہیں ہوگا، استاد کہہ دے کھانا لا دو، نہیں ہم سے نہیں ہوگا، استاد کہہ دے ایک لوٹا پانی دے دو، نہیں شیخ اتنا کام ہم نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اساتذہ کا حق کیا بنتا ہے ابھی تک تم لوگوں کو نہیں معلوم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اساتذہ کی بے ادبی کر کے کوشش کرو کہ اساتذہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے حق میں اساتذہ دعا کریں، والدین کی دعا، اولاد کے حق میں قابل قبول ہے یا مردود ہے؟ اگر اپنی اولاد کے لیے کوئی والدین دل سے دعا کرتے تو دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی یا رد ہوگی؟ قبول ہوگی نا جی؟ اگر استاد کے دل میں تکلیف ہے، استاد کو تکلیف پہنچاؤ گے، اگر وہ استاد دل سے تمہارے حق میں بد دعا کر دے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہمیشہ تمہیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اساتذہ ہم پر دعا دیتے رہے۔ اب کیا اخلاق اختیار کرو گے کہ اساتذہ تمہارے لیے دعا کرتے رہیں گے، تمہیں دعا دیتے رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کتنی چیزیں بتایا تھا؟ 6 چیزیں، 5 ہو گئی۔ وَطُولُ زَمَانٍ، 6ٹھی چیزیں کیا ہے؟ زمانہ، وَطُولُ زَمَانٍ یعنی لمبی مدت۔ پڑھائی کے لیے امام شافعی کا جو قول ہم نے نقل کیا، کیا؟ لَن تَنَالُوا الْعِلْمَ إِلَّا بِسِتَّةٍ، علم حاصل کرنے کے لیے 6 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 زکات، نمبر 2 وحرص، نمبر 3 واجتہاد، نمبر 4 بلغت، نمبر 5 صحبت استاذ، نمبر 6 طول زمان یعنی لمبی مدت، ایک عرصہ دراز لگتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا زمانہ لگتا ہے، یہ نہیں کہ آج چلے آئے مدرسہ، آج بھیج دیا مدرسہ، اب والدین گارجین کر سکتے ہیں ہم بچہ 5 دن ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا، 7 کا ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس لیے ہم لوگوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو محنت کے ذریعے سے اپنے دماغ کو کھولیں، دل کے اندر لالچ پیدا ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہمارے اسلام میں ضرور علم سمجھنے کے بعد تو انشاءاللہ ہم ان ساری باتوں پر توجہ دیں گے نا، اور جو ہمارے محنت اور مشقت کا جو نتیجہ ہمارے سامنے آیا یا پیش کیا گیا، ان نتائج سے جو ہم اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوئے، اعلیٰ یعنی زیادہ نمبرات سے جو ہم کامیاب ہوئے، تو ہمیں